ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر عمل درآمد کی طرف صحیح قدم اٹھایا. مسلم لیگ نون الیکشن کے لیے میدان میں اتر چکی ہے. یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں الیکشن کا نام سن کے ان کی کامپیں کیوں ٹانگنی شروع ہو جاتی ہیں؟ سپریم کورٹ نے کان کے پاس سے ماری ہے یہ جو رولنگ ہے گورنر کے بھی کے آج 41% پہ پہنچ گئی ہے اور ابھی مزید اور مہنگائی آنی ہے. آج اگر آئی ایم ایف کے ہاتھوں ملک گروی پڑا ہے، پاناما بینچ اور وہ بینچ کو بنانے والے اور بنوانے والے ذمہ دار ہیں. غریب مر رہا ہے، غریب ذبح خانے میں ہے. میں صرف اس کے سہولت کاروں سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیوں ایک ایسے شخص کو بچانے لگے ہو جو پہلے سے ڈوب گیا ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا پھر فیصلہ تو بائنڈنگ ثابت ہوا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے الیکشن کے لیے کچھ تاریخیں تجویز کیں. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے فوری طور پر 30 اپریل کی تاریخ فکس کر دی. کیا واقعی 30 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے الیکشن ہو جائیں گے؟ سب سے بڑا سوال ہے. لیکن اس سے بھی بڑا سوال ملکی معیشت کے حوالے سے ہے. کیا پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ جائے گا؟ کیا پاکستان سری لنکا نہیں بنے گا؟ کیونکہ اسی سوال پر عمران خان تو پھر ایک بار دوبارہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر سازش کا الزام لگا کے کہتے ہیں کہ اگر وہ سازش نہ کرتے، ان کو ہمارے اوپر مسلط نہ کرتے اس حکومت کو، تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتے. اوپر سے مریم نواز شریف کہہ دیتی ہیں کہ اچھا دیکھو یہ کتنا دلیر آدمی ہے کہ اسی کا کیا دھرا جب یہ اتحادی صاف کر رہے ہیں تو وہ پھر بھی بات کر رہا ہے. مریم کہتی ہیں کہ چپ کر کے بیٹھ جائیں، مت بولیں. آج جب صدر مملکت نے یہ تاریخ تجویز کی تو اس کے بعد وزیر اعظم نے اتحادیوں کے ساتھ اجلاس بھی کیا. ہم ان موضوعات پر بات کریں گے. پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما جناب ندیم افضل چند صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے. امجد خان نیازی صاحب پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اور وزیر اعظم کے اجلاس میں شریک ایم کیو ایم پاکستان کے مرکزی رہنما وزیر اعظم کے معاون خصوصی جناب صادق افتخار صاحب پروگرام کے لیٹر پارٹ میں ہمیں جوائن کریں گے. ہم ان کا بھی ایڈوانس شکریہ ادا کرتے ہیں. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ندیم افضل چند صاحب آپ سے. چند صاحب، امجد خان کی خوشی تو خیر دیدنی ہے، وہ میں بعد میں ان سے بات کرتا ہوں. یہ فرمائیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی توضیحات تو مختلف دی گئی تھیں کہ جی یہ 3-2 کا فیصلہ نہیں ہے، یہ 4-3 کا فیصلہ ہے. لا منسٹر صاحب تارڑ صاحب اس دن کہہ رہے تھے. لیکن اب تو صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کی تجویز پر تاریخ دے دی. واقعی اتحادی الیکشن لڑیں گے؟ خوش ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پراچا صاحب، الیکشن ایک کانسٹیٹیوشن کی پروویژن ہے، اور جب پارلیمانی جمہوریت ہے اور ہم سیاستدان جو ہیں سارے یہ ہم نمائندگی کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور نمائندگی اسمبلیوں کے ذریعے ہو سکتی ہے بہتر. اور اگر ملک میں اسمبلیاں نہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور یہ ایک بدقسمتی ہے جو پی ٹی آئی نے ایک پاکستان کی ہسٹری میں دیکھا جائے گا کہ ایک بھیانک کھیل کھیلا، اسمبلیاں توڑنے والا. اور اسمبلیاں توڑنا، پھر ملک کو ڈسٹیبلائز کرنا، عدم اعتماد ہوتا رہتا ہے. اس سے پہلے بھی ہوا، جی پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی بھی ہوئے، شہید بی شہید بھی ہوئی، میاں صاحب ڈسکوالیفائی بھی ہوئے، پھر ان کو باہر کے ممالک بھی جانا پڑا، پھر جیل بھی جانا پڑا. یہ چلتا رہتا ہے کام، لیکن ملک کو داؤ پہ نہیں لگایا جاتا. بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ایسے بیانات، ایسے کام کیے ہیں کہ ملک کو داؤ پہ لگا دیا، ملک کی معیشت کے ذریعے، ملک کے اداروں پہ عملے کے ذریعے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب الیکشن کا جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، دیکھیں میں اس بات سے جو تارڑ صاحب کی بات تھی نا 3-2، میں اسے اتفاق نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا کہ یہ نارمل چیزیں ہیں، سیاست ایک گیم ہے. جو ٹھیک ہے، عدلیہ کا کیا کردار ہے یہ سب کو پتہ ہے. عدلیہ بالکل آئیڈیل نہیں ہے، نظام عدل ہمارا آئیڈیل نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ کوئی ایک دن کا نہیں ہے، یہ پچھلے 15-20 سالوں سے جب پیپلز پارٹی کے خلاف اصل میں مین پلیئر ہی عدلیہ تھی. یہ عدلیہ کا ڈیزائن ہی ایسا بنایا گیا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال ہو. اور پھر میں
کہوں گا آپ سب کے سامنے کہ جب 18ویں ترمیم میں جوڈیشل ریفارمز کی بات آئی تو بدقسمتی سے دوڑتے ہوئے یہی اسحاق ڈار صاحب آئے تھے رضا ربانی کے پاس اچھا ججز اپوائنٹمنٹ پہ کہ ججز اپوائنٹمنٹ پہ وہ نہیں بالکل کوئی ایسی کام نہیں کرنا, وہ افتخار چودھری صاحب ناراض ہو جائیں گے. افتخار چودھری صاحب کہتے ہیں میں اسٹرائک ڈاؤن کر دوں گا ساری ترمیم ہی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لیکن وہ کرتے کرتے پارلیمانی کمیٹی آئی, پارلیمانی کمیٹی بنی. پارلیمانی کمیٹی بنی تو پارلیمانی کمیٹی کا جو حال افتخار چودھری صاحب نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے. جی ہاں, پارلیمان کو کمزور کیا. میں ایک تاریخی طور پہ ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ جب ججز اپوائنٹ پارلیمانی تاریخ کمیٹی کے اوپر نیر بخاری صاحب نے پارٹی کی میٹنگ میں کہا کہ پارلیمانی کمیٹی کو, نیر بخاری صاحب ممبر تھے اس میں پارلیمانی کمیٹی, ٹھیک ہے, کہ اس کو پارلیمنٹ میں لے جائیں, جو اسٹرائک ڈاؤن کی جو اس کی ریکمنڈیشن کو نہیں مانا افتخار چودھری صاحب نے. لیکن بابر اوان صاحب وزیر قانون تھے اس وقت, انہوں نے اپنے بھائی کو جج بنوانا تھا. افتخار چودھری سے بہت ڈرتے بھی تھے, بہت سلوک بھی تھا, سارا کچھ تھا. انہوں نے کہا نہیں یہ کام کس بھائی کو؟ فاروق صاحب کو. بنے ہوئے جج وہ؟ نہیں, اس وقت بنوانا تھا. اچھا, لیکن بنے تو نہیں, بنے نہیں تھے. اور انہوں نے وہ کہا, انہوں نے بابر امان صاحب نے کہا نہیں جی بالکل نہیں بالکل نہیں, بالکل ہم اس کو پارلیمان میں ڈیبیٹ نہ کریں, آپ عدلیہ سے لڑائی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا. اور اس وقت پارلیمنٹ کو سرنڈر کرنا پڑا بدقسمتی سے, اور وہی سرنڈر آج تک پوری قوم بھگت رہی ہے. اب الیکشن لڑیں اور گے. میں آپ کو بتاؤں, یہ دیکھیں جوڈیشل ایکٹیویزم یا جوڈیشل ریفارم ضروری تھی. پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہتے رہے, میں خود کہتا رہا, یہ امجد خان بیٹھے ہوئے یہ خود بڑے جوڈیشل ریفارمز کے حمایتی ہیں. اب الیکشن کا اعلان ابھی صدر صاحب نے کیا ہے. ابھی ہم تو ایز اے سیاسی ورکر ہر وقت تیار ہیں الیکشن لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے, الیکشن اچھی چیز ہے, ہماری خوراک الیکشن ہے, ہمارا سونا رونا دھونا الیکشن ہے. ڈیموکریسی ہمیں الیکشن سے گھبرانے کی کوئی, جو سیاستدان الیکشن سے گھبراتا ہے اس کو پھر بیٹھ ہی جانا چاہیے, اس کا یہ کام نہیں ہے. اور رہ گئی بات اب آگے جا کے ہوگا کیا, وہ میں آتا ہوں اس پہ, وہ میں آتا ہوں. امجد خان نیازی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, واقعی پنجاب میں جو اعلان ہوا ہے الیکشن ہو جائیں گے؟ صدر مملکت نے 30 اپریل کو ڈیٹ دے دی ہے الیکشن کمیشن کی تجویز پر. پراچا صاحب, اس وقت پاکستان کے اندر جو ضرورت ہے پولیٹیکل سیٹ اپ جو ہے وہ نیو آئے, ایک نئی جہتوں کے ساتھ, نئے جذبوں کے ساتھ اگر نہیں آتا یا فریش مینڈیٹ نہیں ملتا تو پاکستان کے اندر آئینی جو کردار ہے یا آئین کا جو ہے وہ کباڑا کرنے والے لوگ ہیں وہ تو سمجھیں گے کہ ہماری فتح ہوئے, لیکن پاکستان کی جو انٹرنل معاملات ہیں وہ الجھیں گے. اس سے کہ اکانومی جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگی. خود میں دیکھ رہا تھا, اسپوکس مین تھے یا جتنے بھی ان کے بتا رہے تھے کہ اپنا اکانومی کے اوپر, تو وہ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں اس وقت جو ایک سٹیبل پاکستان جب تک نہیں ملتا, سٹیبلٹی نہیں آتی, اکانومی اوپر نہیں جا سکتی. ابھی تو الیکشن کا بتائے نا, الیکشن کا بتائے نا, صدر مملکت عمران خان سے بھی ملے, وزیر اعظم نے اتحادیوں کے ساتھ اجلاس بھی کیا. آپ کو الیکشن ہوتے واقعی نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں, سپریم کورٹ نے الحمدللہ ایک رول آف لا کے مطابق, کانسٹیٹیوشن کے مطابق دے دی, ڈائریکشن دے دی. اب ہمیں پوری امید ہے کہ صدر صاحب نے جیسے آج ڈیٹ جو ہے وہ بتا دی ہے, تو ان حالات سے مجھے پورا جو ہے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم آگے کی طرف پروسیڈ کریں گے. لیکن شکوک و شبہات بھی ہیں درمیان میں. وہ کس وجہ سے ہیں شکوک و شبہات؟ ایک منٹ, اتنی بڑی امپورٹنٹ بات کی امجد خان آپ نے کہا شکوک و شبہات ہیں, وہ کس لیے شکوک و شبہات ہیں اور کیا ہیں شکوک و شبہات؟ کیونکہ الیکشن کمیشن اس وقت جو ہے جس کا آئینی کردار ہے, اور آئینی کردار یہ تھا کہ وہ الیکشن کی طرف جاتے, لیکن آج یہ ڈیٹ دینے سے پہلے صدر صاحب کی, اس سے پہلے بھی وہ بجائے اس کے کہ وہ پروسیجر مکمل کرتے, لیکن انہوں نے ایف اینڈ بٹس لگائے. اور ابھی ہمیں اس بات کا خوف تو نہیں کہہ سکتے, لیکن شکوک و شبہات ہمارے اندر موجود ہے. ہم ڈاؤٹ فل ہیں اس کے بارے میں کہ چیف الیکشن کمشنر کا جو کردار ہے وہ ڈوبیس ہے, اور وہ ڈوبیس شخصیت ہونے کی وجہ سے آج ان کے بارے میں, یا انہوں نے جو الیکشن کمیشن کا کردار ہے
اس کے اوپر بے تحاشا کوسچن مارک ڈالے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سے کوئی جمہوریت مضبوط نہیں ہوئی. چلیں آپ نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا. آپ اتحادی ہیں چند صاحب, آپ اتحادی حکومت کا حصہ ہیں. چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں جو عمران خان نے شروع سے لائن لی ہے اس پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں. ڈسکا الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کا یہ موقف آیا, اس سے پہلے تعینات خود کیا تھا. کیا واقعی الیکشن کمیشن آف پاکستان, جس پر یہ مدعا پہلے بھی ڈالتے رہے, ابھی بھی شکوک و شبہات کا اظہار کرنے ویلڈ ہے؟ حقیقت ہے کہ اگر الیکشن کمیشن غلط ہے تو اس کی ذمہ داری صرف پی ٹی آئی پہ آتی ہے, عمران خان صاحب پہ آتی ہے, کیونکہ یہ نامینیشن ان کی اپنی تھی. ان کی ریکمنڈیشن پہ سارا الیکشن کمیشن کا موجودہ سیٹ اپ ہمیشہ پی ٹی آئی کے لوگ بیان کرتے تھے کوئی الیکشن کمیشن ہم نے بنایا تھا, کوئی چیئرمین نیب ہم نے لگایا تھا, کوئی فلاں ہم نے کام کیا, کوئی کیسز ہم نے بنائے تھے. تو یہ الیکشن کمیشن تو آپ نے بنایا ہے نا خود. آپ کے اپنے بیان کے مطابق, شیخ رشید ان کے اقوال کے مطابق, شیخ صاحب کا لیٹر, شیخ صاحب تو مجھے یاد ہے کہ جب راجہ سکندر سلطان صاحب سیکرٹری ریلوے سے ریٹائر ہونا چاہتے تھے تو انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے لیٹر لکھا اور کیبنٹ میں رولا ڈالا. اچھا, ان کو ایکسٹینشن دی جائے پلیز, ان سے اچھا افسر کوئی نہیں ہے. تو اب یہ کس منہ سے کہتے ہیں؟ آدم سواتی صاحب بھی تعریف کرتے تھے, سارے تعریف کرتے تھے, اچھے افسر ہیں, اچھے افسر تھے اور اچھے چیف الیکشن کمشنر ہیں. تو اب ان کو ان کی تعریف کرنی چاہیے نا. یہ تو نہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق کام کوئی نہیں ہو رہا, یا ان کو وہ اصل میں یہ انقلاب فیض لانا چاہتے تھے. یہ ان کو انقلاب فیض جو نا طریقے انصاف نہیں, طریقے نہیں, مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں. ان کو جو فیض احمد فیض کے بعد جو ان کا انقلاب فیض تھا نا. چلیں میں بریک لیتا ہوں ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے آگے پرابلمز کیا ہیں. چند صاحب اس پہ بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن میں اس پہ بات کروں گا ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں آج پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے صدر مملکت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تجویز پر 30 اپریل کی ڈیٹ فکس کر دی. صوبائی اسمبلی پنجاب میں الیکشن اب 30 اپریل کو ہوں گے. چند صاحب اگلی بات آپ کرنا چاہ رہے تھے, میں بھی اگلی بات پہ آنا چاہ رہا ہوں. مجھے یہ سمجھائیں, آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, دونوں امجد خان بھی آپ ہلکے والے لوگ ہیں, ڈور ٹو ڈور گھومتے ہیں, ہر ایک سے ملتے ہیں. ایک حکومت بنے گی پنجاب میں, کے پی میں بھی الیکشن ہوں گے, یہ 5 سال کے لیے ہوگی. پھر ایک مرکز میں جب الیکشن ہوں گے تو اس وقت جو ہے وہ یہاں کیئر ٹیکر ہوگی. پنجاب کی حکومت آپ کی بنے یا ان کی بنے, وہ تو پھر اثر انداز ہوگی. پھر تو سارا قومی اسمبلی والا پروسیس تو ڈسپیوٹیڈ ہوگا. دیکھیں پراچا صاحب, حقیقت یہ ہے کہ آئین کے مطابق تو صوبائی اسمبلی کو الیکشن ہونے چاہیے, جو سپریم کورٹ نے کہا. ٹھیک ہے, لیکن یہ ریالٹی ہے اور حقیقت ہے کہ جو بھی الیکشن ہوں گے, پولیٹیسائز بیوروکریسی ہے ہماری, اسکول ٹیچر سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک. جی سارے, کوئی لوکل گورنمنٹ میں سیاسی بھرتیاں, پولیس میں سیاسی بھرتیاں, پھر بیوروکریسی, پھر الٹیمیٹلی یہی الزام لگیں گے کہ صوبائی حکومت نے یوں کیا. صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن کا رولا پڑے گا پہلے, صوبائی حکومت کا اور وفاقی حکومت کا رولا پڑے گا, پھر الیکشن ہوں گے, پھر الیکشن کے بعد جو بھی رزلٹ آئے گا. پہلے تو صوبائی حکومتوں کے رزلٹ کو ہم مانیں گے ساری پارٹیاں کے نہیں. جس لیول پہ پولرائزیشن ہے, شدت ہے, آپس میں تناؤ ہے, اداروں کے اوپر تنقیدیں ہو رہی ہیں, اس پہ کیا صوبائی اسمبلی کے الیکشن مانے جائیں گے؟ اور اللہ کرے یہ مانے جائیں. اس کے بعد جب قومی کے الیکشن ہوں گے, پھر صوبائی اسمبلیاں معطل کرے گا الیکشن کمیشن, صوبائی حکومت معطل کرے گا 3 مہینوں کے لیے. پھر بیوروکریسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ چیف الیکشن کمیشن نے کرنی ہے, فریش چیف منسٹر, چیف سیکرٹری, آئی جی آ کے بیٹھے ہوں گے. پھر اگلا سال پھر اسی لڑائی میں گزر جائے گا. تو ملک کس دورائے پہ کھڑا ہوگا؟ ریاست کس دورائے پہ کھڑی ہوگی؟ ہماری معیشت, ہماری مہنگائی, ہمارے ریفارمز اداروں کی, ہمارے سیکورٹی کی صورتحال, ہمارے بارڈرز پہ. تو یہ ساری صورتحال دیکھنا, صرف بات کرنا کہ میں کہتا ہوں الیکشن بہت ضروری ہے, اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے, لیکن سب سے بہتر اسٹیبلٹی آ سکتی ہے سیاستدان ایک ٹیبل پر بیٹھیں. تو سیاستدان ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں تو اسٹیبلٹی آ سکتی ہے. بیٹھ کے آپس میں چیزیں طے کر لیں, اور قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن اکٹھے ہوں. امجد خان صاحب یہ فرمائیے,
جو سوال میں نے ان سے کیا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ فرض کیا ادھر جب قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی, کس کی ہوگی نو باڈی نوز. سملرلی 30 اپریل کے الیکشن کے بعد جو پنجاب میں حکومت بنے گی اس کے انڈر ساری مشینری ہوگی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ یہاں اسلام آباد میں ڈے ٹو ڈے بزنس آگے بڑھائے گی, کوئی بڑے فیصلے نہیں لے سکے گی, لیکن پنجاب حکومت فرض کیا الیکشن کے بعد کوئی پتہ نہیں ہوتا, آپ کی پارٹی ہار جاتی ہے, آپ کی پارٹی جیت جاتی ہے, لیکن میں ایک سینیریو رکھنا چاہ رہا ہوں. کیسے کام چلے گا جب بیوروکریسی پہ پابندی ہوگی تبادلوں کی, نئے چیف منسٹر آئے ہوں گے, ان کے ہاتھ بن جائیں گے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہاتھ سارا کچھ آ جائے گا. پراچا صاحب اس لیے تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ الیکشن جنرل الیکشن کی طرف چلے جائیں, لیکن خود انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کر لیں. اب اور آپ کو بہت شوق ہے, انہوں نے لفظ استعمال کیے تھے کہ شوق, تو ہم آپ کے الیکشن کرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان سے بھی یہ بھاگ گئے, اور آج یہ تو یہ آپ نے ان کے کہنے پہ اسمبلیاں توڑی تھیں عمران خان صاحب؟ میں ان کے کہنے پہ نہیں کہہ رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں. ہمارے کہنے پہ توڑی, رانا ثناء اللہ کے کہنے پہ توڑی. سچی بات ہے, یہ میرا بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے. یہ واقعی صحیح ہے کہ رانا ثناء اللہ نے تانے دیے تھے, رانا ثناء اللہ کے کہنے پہ توڑی گئی. ایسا ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر استحکام آتا ہے تو ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے. ہم نے اپنی اسمبلیوں کی قربانی دی, گورنمنٹوں کی قربانی دی, الیکشن میں چلے گئے. اب مسئلہ ان کو ہے, بالکل یہ درست بات ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ آ جائے گی تو ان کے جو کینڈیڈیٹ ہے وہ irrelevant رہ جائیں گے, ان کو پھر وہ ویٹیج نہیں ملے گا, کیونکہ لازمی بات ہے جہاں پہ آلریڈی ہم وہ حلقے جیت چکے ہوں, اکثریت سے جیت چکے ہوں, تو یقیناً ان کے لیے مشکلات ہیں. لیکن ہم نے ان کی مشکلات کو تو نہیں دیکھنا نا, ہم نے تو اپنے جو سسٹم ہے, سینیریو ہے, اس کو جو پولیٹیکل ہماری جو پلاننگ ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے. اگر آپ کی پارٹی فرض کیا ہار گئی الیکشن تو پھر تسلیم کر لیں گے آپ پنجاب اسمبلی کی؟ دیکھیں ہار یہ irrelevant ہو جائیں گے میں ہے جی, اور ہمیں پاکستانی عوام پہ پورا یقین ہے کہ جس جوش اور جذبے کے ساتھ, چلو فرض تو کر لیں, فرض کر لیں. فرض بھی کیوں کریں, اچھا اپنی دفعہ فرض بھی نہ کریں. افضل بھائی آپ بھی پولیٹیکل ورکر ہیں, فرض نہیں ہوتا, یہاں پہ حقائق بھی اور زمین بھی دیکھی جاتی ہے. تو انشاءاللہ زمین جو ہے اس وقت بتا رہی ہے, وہ کہتے ہیں آواز خلق نکارہ خدا. تو زمینی حقائق آپ کی جیل برو طریق میں کل کتنے بندے گرفتار ہوئے اور 3 صوبوں میں کیوں بندہ گرفتار نہیں ہوا؟ میری بات سنیں, ہم نے ایک پلان کے تحت جو ہے ہر ایک ڈسٹرکٹ کے اندر پلان کیا تھا. ہم جس طرح تحریک بڑھتی جا رہی تھی اور اس کے حساب سے ہمارے جو لوگ, چلے امجد خان صاحب آج تو سارے رہا ہو گئے نا, آج تو رہا ہو گئے. چند صاحب ٹیکنیکل میں باتیں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 90 روز میں اب سپریم کورٹ نے جو حکم دیا اس کے مطابق تھوڑا سا 90 روز سے آگے الیکشن ہو رہے ہیں, لیکن مردم شماری بھی جاری ہے, ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے. اب پنجاب اسمبلی کے الیکشن تو اس مردم شماری پہ نہیں ہو سکتے, نہ کے پی کے مردم شماری بعد میں رزلٹ آئیں گے. یہ کیسے ہوگا کہ پنجاب اور کے پی پرانی مردم شماری پہ, پھر نئے الیکشن جب قومی کے ہوں گے یا سندھ کے ہوں گے یا بلوچستان کے, وہ نئی مردم شماری, وہ نئی حلقہ بندیاں ہوں گی, نئی مردم شماری ہوگی, پھر نئی حلقہ بندیاں ہوں گی, پھر نئی ووٹر لسٹیں بنیں گی, پھر ایم ایل اے کے پریکٹیکلی کتنا پرابلم ہے. یہ تو چیز ظاہر ہے. پھر جس طرح انہوں نے پہلے ابھی بھی میرا خیال ان کا شوق ہے نا, اگر صرف الیکشن لڑنا یا یہ سکرین پہ رہنا چاہتے ہیں, تو جس طرح خان صاحب نے سارے حلقوں میں لڑنے کا اعلان کیا ہے, تو ایک دفعہ ساری صوبائی اسمبلیوں کے یہ امیدوار بن کے ایک دفعہ ساری پہ کینڈیڈیٹ بن جائیں. یعنی خان صاحب اربوں خربوں روپیہ لگے گا, خربوں روپیہ الیکشن پہ, اور صوبائی اسمبلیوں سے اسٹیبلٹی نہیں آتی. صوبائی اسمبلیاں کا الیکشن جو ہے وہ ملکوں کے لیے اتنے میٹر نہیں کرتے جتنے قومی اسمبلی کے میٹر کرتے ہیں. پالیسی میکنگ دنیا میں ریکگنیشن جو ہے وہ ہمارا نظام اس قسم کا ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی خان صاحب دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ, الیکشن کمیشن ہو یا ساروں کے ساتھ بیٹھ کے اس کا ایک روڈ میپ بنانا چاہیے. کئی بار فواد چودھری صاحب نے یہ تجویز دی, امجد خان صاحب نے ابھی تجویز دی کہ سپریم کورٹ نے ابھی کہا نا, سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ جائیں الیکشن اپنی قیادتوں سے مشورے کریں, تو باہر نکل کے پی ٹی آئی کے لوگوں نے انکار کر دیا.
مشورہ تک نہیں کیا کہ بندہ بیٹھ کے یار کوئی حکومت کے ساتھ یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بندہ بیٹھ کے مشورہ کرتا ہے اور پھر بندہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہماری بات یہ نہیں مان رہے, ہم یہ تجویز دے رہے ہیں, یہ تجویز دے رہے ہیں, ہماری تجویز میں یہ لاجے کہ ہم چاہتے ہیں قومی اسمبلی کے الیکشن بھی اپریل میں ہوں, جون جولائی میں ہوں, اگست میں, اکتوبر میں ہوں, کوئی ایک تجویز آتی ہے الیکشن کمیشن یہ بندوبست کرے تو ہمیں یقین ہوگا یہ ڈیجیٹل مردم شماری جلدی ہو جائے, لیٹ ہو جائے, ہلکے بندیاں, کوئی تجویز آتی ہے نا, کوئی تجویز نہیں ہے ان کے پاس. یہ ایمانداری کی بات ہے کہ یہ ان کا رویہ ڈیموکریٹک نہیں ہے, رویہ ڈیموکریٹک نہیں ہے. امجد خان صاحب, الیکشن ہوں گے صوبائی اسمبلی کے, اس وقت تو میں جو صدر مملکت نے تاریخ دی, ڈیٹ دی, اسی پہ بیٹھا ہوا ہوں, تو یہ ہوں گے پرانی حلقہ بندیوں پہ, قومی اسمبلی کے ہوں گے, پھر اگر اکتوبر میں ہوتے ہیں تو نئی حلقہ بندیوں پہ. یہ سسٹم کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہو رہا؟ کیوں کھلواڑ کیسا؟ اپنا پراچا صاحب سسٹم ہے دنیا میں مختلف ٹائمز کے اندر جو ہے وہ, جیسے انڈیا کے اندر بہت ساری اسٹیٹس کے ان کے الیکشن جنرل الیکشن سے پہلے بھی ہو جاتے ہیں. میں الیکشن کی ڈیٹ کو کھلواڑ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ آدھا الیکشن ہوگا ملک میں پرانی حلقہ بندیوں پہ, آدھا الیکشن ہوگا نئی حلقہ بندیوں پہ, ایک ہی ملک میں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق یہ ہے کہ لوگ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, کس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اصل ایشو تو یہ ہے نا, اور لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کن کو. حلقہ بندیوں میں زیادہ سے زیادہ 5-4 ہزار ووٹ ادھر چلا جائے گا, یہی وننگ ہوتا ہے, یہی وننگ ہوتا ہے نا. خان صاحب آپ ننکانہ میں جیتے 6-7 ہزار سے, مردان میں جیتے 8 ہزار سے, یہی وننگ ووٹ ہوتا ہے پاکستان میں. نو ڈاؤٹ, لیکن اتنا بھی فرق اب نہیں, اب بہت زیادہ فرق ہوگا. میں نے آپ کو پریکٹیکل ایگزامپل دی. مولانا قاسم جان صاحب خود عمران خان سے ہارے 8 ہزار ووٹوں سے, ڈاکٹر شدرا منصب ہاری ننکانہ صاحب میں اتنے ووٹوں سے. فرق بڑھ جائے گا آبادی پاپولیشن کی وجہ سے. ایک جو ہے وہ تقریباً 2.5 لاکھ پہ پر جو پروونشل اسمبلی ہے, کم سے کم جو ہے وہ کم از کم جو بھی امیدوار ہوگا وہ 70-80 ہزار سے کم ووٹ لے گا, تو اس کے لیے وننگ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. چلیں امجد خان صاحب ادھر رکیے گا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے جو اکانومی کے حوالے سے الزامات کی بارش ہو رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف, اس پر بھی بات کروں گا, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. ناظرین اس وقت ہم ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں صادق افتخار صاحب, وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں اور MKM پاکستان کے مرکزی رہنما ہیں. صادق افتخار صاحب, آپ کے جوائن کرنے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے 30 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے الیکشن کی صدر مملکت نے تاریخ دے دی. وزیر اعظم صاحب نے آج اتحادیوں کا اجلاس کیا, آپ بھی وہاں موجود تھے. وزیر اعظم کیا سوچتے ہیں, وفاقی حکومت کہیں اپیل کرے گی یا 30 اپریل اب فائنل ہے پنجاب اسمبلی کے الیکشن میں؟ سر دیکھیں, یہ معاملہ تو پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے, کورٹوں کے حوالے ہو چکا ہے, اسپلٹ ڈیسیشن ہے, 4-1 کہیں یا 3-2 کہیں, تو اس میں obviously آئینی جو بحران کریٹ ہوا ہے تو اس کی کلیئرٹی کی اب سخت ضرورت ہے اس الیکشن میں اور آنے والے الیکشن کی. تو میرے خیال میں جہاں اتحادیوں نے اتنا وزن اپنے سر لیا ہے اکانومی کو سدھارنے کا, تو یہ آئین میں کچھ تبدیلی اگر لانے کی ضرورت ہے تو اس کا وزن بھی اٹھانے کے لیے تیار ہے. نہیں, میں آپ کی بات کو کیا سمجھوں, کیا آج کے اجلاس میں کوئی اس طرح کا امپریشن آپ کو ملا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو حکومت چیلنج کرنے جا رہی ہے, ریویو میں جا رہی ہے؟ آپ جب کہتے ہیں آئینی صورتحال پیچیدہ ہو چکی, اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں نا, جب 2 ججز خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو سیپریٹ کر دیا اس ڈیسیشن سے, تو obviously کچھ کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں. اب اس کانسٹیٹیوشنل ایشوز کو تو ایڈریس کرنا چاہیے, جہاں تک میرا خیال ہے ہر سٹیزن آف پاکستان یہی جائے گا. وہ کیسے ایڈریس ہوں گے؟ وہ کیا سپریم کورٹ کو ناک کیا جائے گا دوبارہ؟ جی آف کورس سپریم کورٹ سے ہی کلیئرٹی لی جائے گی اور انہی کے دروازوں کو ناک کیا جائے گا. تو آج یہ فیصلہ ہو گیا آج؟ سر دیکھیں, یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو کہ obviously PM ہاؤس سے ہی کلیئرٹی میں آئیں گی آپ کو, ٹھیک ہے, لیکن جتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں obviously.
بہت شکریہ جناب صادق افتخار صاحب، MKM پاکستان کے مرکزی رہنما اور وزیر اعظم کے معاملے خصوصی۔ اکانومی کے حوالے سے جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، عمران خان نے کہا کہ جی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی وجہ سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی، سازش ہوئی، جنرل باجوہ نے سازش کی، انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ میں لکھا، اور یہ دن ہمیں دیکھنے پڑے۔ اوپر سے مریم نواز نے کہا کہ اچھا جس بندے نے یہ تباہی پھیری وہ اتنا دیدہ دلیری کے ساتھ اب بات کر رہا ہے، عمران خان کے حوالے سے بات کی۔ یہ الزامات در الزامات سے ملک تھوڑا سنبھلے گا۔ تحریک انصاف نے جو 22 سالہ جدوجہد ہے نا، اس میں پچھلی حکومت بنی تھی ان کی، انہوں نے انصاف دینا تھا، سب کچھ دینا تھا، وہ تو ان کی تحریک انصاف کا۔ اس کے بعد اگلے الیکشن میں یہ انقلاب فیض لانا چاہتے تھے۔ اچھا، انقلاب فیض کو اوپر سے آ کے پڑ گئی تحریک عدم اعتماد فیض۔ تو یہ قدرت کا نظام۔ آج آپ فیض صاحب سے نکل نہیں رہے، حالانکہ میں فیض احمد فیض کا میں نے شعر بھی پڑھ دیا۔ میں فیض احمد فیض کا قائل ہوں، میں بھی ہو سکتا ہے فیض احمد فیض کی ذکر کر رہا ہوں۔ نہیں، آپ تو امجد خان کو پتہ ہے کہ آپ اس ملک میں انقلابی شاعر ایک ہی گزرے ہیں اور وہ فیض احمد فیض۔ امجد خان کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں فیض احمد فیض صاحب کے ذکر کر رہا ہوں، آپ پتہ نہیں کس فیض آباد چوک کی بات کر رہے ہیں یا کیا۔ وہ تو TLP کا ذکر آئے گا تو فیض آباد چوک کا ذکر آئے گا۔ آپ تو فیض یاب ہونے کی بات کر رہے ہیں نا کہ انقلاب تو یہ وضاحت تو PTI کر سکتی ہے کہ کس فیض احمد فیض کو مانتے ہیں یا کسی اور فیض کو مانتے ہیں۔ میں تو فیض احمد فیض کا پیروکار ہوں۔ ہم سیچتے ہیں امجد خان ہنس رہے ہیں، ہم سیچتے ہیں کچھ میری بھائی جان، ہم سیچتے ہیں کچھ سیر اپنے لہو سے، مانگے ہوئے فیض سے سویرا نہیں کرتے۔ کیوں جی امجد خان صاحب، یہ جو اکانومی پہ الزامات ہیں، آج تو ڈار صاحب نے اتنی بڑی پریس کانفرنس کی اور بقول ان کے وہ کہہ رہے ہیں میں نے عمران خان نیازی کو آئینہ دکھا دیا۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا افضل چاند میرا بھائی ہے، ندیم افضل چاند صاحب۔ ہاں ندیم بھائی، کیونکہ افضل چاند صاحب تو آپ کے چاچے ہیں جی، ان کے والد صاحب۔ چونکہ میں بھائی کو ہمیشہ افضل چاند بھائی۔ اچھا چلیں۔ تو میں اس لحاظ سے کہ میں بھی یہ بھی فیض یاب ہوئے ہوں تو کوئی پتہ کوئی نہیں کون کدھر چلا گیا۔ نہیں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے۔ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، اگر یہ فیض یاب ہوتے تو پھر یہ قومی اسمبلی میں ہوتے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اکانومی کا بیڑا غرق آج اسحاق ڈار صاحب مفتاح اسماعیل کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے آدھا سچ بولا ہے، پورا سچ نہیں بولا۔ ہم کہہ رہے تھے رجیم چینج کے وقت بھی کہ آپ اکانومی کو چھیڑیں گے، اکانومی گر پڑے گی اور آپ سے اسمبلی نہیں جائے گی، اور وہی رزلٹ آیا کہ آج ہم نے اوورسیز پاکستانی کو تو نہیں کہا کہ وہ پاکستان میں پیسے نہ بھیجیں، ہم نے تو نہیں کہا نا کہ پاکستان سے ایکسپورٹس باہر نہ جائیں، ہم نے تو ٹیکسٹائل اپنا انڈسٹری نہیں بند کی نا، کنسٹرکشن انڈسٹری ہم نے تو بند نہیں کی، آج لارج مینوفیکچرنگ انڈسٹری تو بند نہیں کی نا۔ بات یہ ہے کہ آپ کوشش کرتے کہ آپ ٹیکس کلیکشن کا میڈیم براڈ کرتے، نہیں، یہ جو امپریشن دیا جاتا ہے، یہ امپریشن دیا جاتا ہے۔ سنیں امجد خان صاحب، مریم نواز شریف نے جو ٹویٹ کیا عمران خان کے ٹویٹ کے جواب میں، وہ تو کہتی ہیں دیکھیں کتنا دیدہ دلیری سے وہ شخص بات کر رہا ہے جس کی وجہ سے آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ IMF کے ساتھ معاہدہ تو آپ لوگوں نے کیا تھا، بریچ بھی آپ نے کیا جس کی وجہ سے IMF پر اعتماد ختم ہو گیا۔ ہم اس وقت بھی ڈیل کر رہے تھے، ہمارے ساتھ دوست ممالک بھی ہمیں ڈیل کر رہے تھے، آج ان کو دوست ممالک کیوں نہیں ڈیل کرتے، آج ان کو کیوں نہیں آ رہے ان کی ہیلپ کے لیے؟ اس کی وجہ ہے کہ جو خود گورنمنٹ منی لانڈرنگ میں، اس کا پرائم منسٹر منی لانڈرنگ میں انوالو ہو جو موجودہ ہے، تو پھر کون آپ پہ ٹرسٹ کرے گا؟ جب ہم تھے تو اوورسیز پاکستانیوں نے کتنے پیسے ریکارڈ آپ کا پیسہ انہوں نے بھیجا، آج کیوں نہیں بھیج رہے؟ آج کیوں کمی آئی؟ حالانکہ آج ڈالر آپ کو آج تو زیادہ آنا چاہیے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں ایک ریکارڈ پیسہ آیا، ہم نے اس وقت بھی ہم بیٹھے تھے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو عمران خان پہ، ہماری گورنمنٹ پہ ٹرسٹ ہو۔ ہم نے ان کا اپنا اکنامک سروے آف پاکستان میں انہوں نے خود کہا کہ 2022 کے اندر 6% GDP گروتھ ریٹ ہمارا تھا۔ پوائنٹ ٹیکن۔ PTI کہتی ہے کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے اور ان کے نزدیک الیکشن ضروری ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے نا وہ انہوں نے اسمبلیاں توڑی۔ پہلے سیاستدانوں کے رویے سیاسی ہوں،
رویے جمہوری ہوں, رویے استحکام والے ہوں. الیکشن کا مطالبہ کرنا جمہوری رویہ نہیں. پچھلے 5-7 سالوں سے آپ دیکھ لیں جو لڑائی ہو رہی ہے, 2014 سے لڑائی 2014 سے معیشت نیچے جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کی جب حکومت گئی تھی تو فارن ریزرو کیا تھے, ایکسپورٹ کہاں تھی, $26 بلین, $34 بلین, اور گردشی قرضہ تھا 540 ارب. نون لیگ چھوڑ کے گئی 1100 ارب, پی ٹی آئی چھوڑ کے گئی 4400 ارب, 4400 ارب. تو پھر استحکام کدھر گیا؟ اسٹیل مل بند کر کے آپ چلے گئے, بالکل بیچ بھی نہ سکے. رشیا خریدنے کے لیے تیار, چائنا چلانے کے لیے تیار, آپ نہیں چلا سکے. پی آئی اے ڈبو گیا, ریلوے. دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ان کا رویہ اگر جمہوری نہیں ہوگا, اگر آپ اور میں پروگرام کر رہے ہیں, ہم آپس میں بات بھی نہیں کریں گے تو ہم پروگرام کیسے کریں گے؟ ٹی وی پروگرام نہیں ہو سکتا اس طرح. میں اور امجد خان ٹی وی پروگرام میں ہنس کے باتیں کر رہے ہیں, بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, اچھے طریقے سے پروگرام ہو رہا ہے نا. تو ملک کیوں نہیں اچھے طریقے سے چل سکتا؟ ملک کیوں نہیں بیٹھ کے آپ چلا سکتے؟ صرف میرا ووٹ بینک خراب ہوگا میں بیٹھوں گا تو یہ تو کوئی بات نہیں. بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ ملک کی خاطر بیٹھ کر بات کرنا چاہیے. بہت شکریہ جناب ندیم افضل چاند صاحب, آپ تشریف لے آئے. جناب امجد خان نیازی صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. صادق افتخار صاحب بھی ہمارے پروگرام میں موجود تھے, بہت شکریہ صادق افتخار صاحب آپ کا بھی. ناظرین, اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.